تو میں ڈسکشن ہم یہیں پر لا رہے تھے کہ اصل میں اللہ تعالیٰ نے یہ ساری جو خواہشات ہیں اور یہ جو امورٹیلٹی کا کنسیپٹ ہے جو ہیومن بینگ اچیو کرنے کی کوشش کر رہا ہے لیکن کبھی نہیں کرے گا کیونکہ موت سب کو آنی ہے. ہاں ایک چیز ضرور ہے کہ ڈیجیٹل امورٹیلٹی تو پاسبلٹی بن گئی ہے. جیسے مثال کے طور پہ آپ سوچیں آپ کی عمر کتنی ہوگی ابھی 16-17 سال 15 سال. تو آپ سوچیں کہ آپ ابھی اپنے گریٹ گرینڈ چلڈرن کے لیے ایک میسج ریکارڈ کر دیں کہ میں تم سے بات کر رہا ہوں آج تمہارا گریٹ گرینڈ فادر, اور یہ ویڈیو 200 سال بعد چلے گی یوٹیوب پہ. یہ پاسبل ہے؟ بالکل پاسبل ہے. آپ یو ایس بی میں رکھ دیں, یو ایس بی رکھ کے کہیں سیف میں رکھ دیں, اپنی اولاد کو وصیت کر کے جائیں کہ یہ دکھانی ہے تم نے میرے جانے کے بعد, ٹھیک ہے, پھر وہ وصیت آگے کر کے جائیں یہ تم نے دکھانی ہے. تو سوچیں کہ انسان نے اتنی ترقی تو کر لیا کہ میں میرے جو گریٹ گرینڈ چلڈرن ہوں گے اگر تب تک دنیا قائم ہوتی ہے تو انشاءاللہ وہ میری ویڈیوز دیکھ سکتے ہیں, ٹھیک ہے, آپ کے گریٹ گرینڈ چلڈرن آپ کی ویڈیوز دیکھ سکتے ہیں. تو یہ ڈیجیٹل امورٹیلٹی تو ہے. آپ کوئی بھی میسج دے کر جا سکتے ہیں, دنیا کو ریکارڈ ہو جائے گا, یوٹیوب پہ چڑھ جائے گا. آپ دیکھیں ڈاکٹر اسرار رحمہ اللہ کی ویڈیوز, وہ تو فوت ہو گئے لیکن ان کی ویڈیوز, ان کی آواز, ان کی ہر چیز ابھی تک ہم سن سکتے ہیں. تو یہ یہاں تک تو ٹھیک ہے امورٹیلٹی, اس کو کہتے ہیں ڈیجیٹل امورٹیلٹی, فزیکل امورٹیلٹی نہیں ہے. لیکن فزیکل امورٹیلٹی صرف جنت میں ہے. تو بجائے کہ یہ ریگریٹ کرنے کے کہ ہم نے فلانی خواہش پوری نہیں کی, یہاں پہ ہم نے فلانی خواہش پوری نہیں کی, کاش ایسے ہوتا تو ایسے ہوتا, میں یہ کر لیتا تو وہ ہو جاتا, انہی ریگریٹس سے بچانے کے لیے اور اسی چیز کو پورا کرنے کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمارے لیے جنت بنائی. اور لیکن اس سے پہلے ہمیں یہاں بھیجا کہ نہیں, تم لوگ نے ایک مشن لیا, تم نے پروو کرنا ہے کہ جنت میں کون جائے گا. تو یہ ایک بڑا زبردست کانسیپٹ تھا ڈسکشن میں. آج بھی جیسے بارش ہو رہی تھی, میرا بڑا دل کر رہا تھا ٹریول کرنے کا, لیکن ذمہ داریاں ہوتی ہیں انسان کی. تو سوچیں جنت میں کیسا موسم ہوگا, جنت میں کتنی نعمتیں ہوں گی, کوئی ذمہ داری نہیں ہوگی. جنت میں اللہ کہتے ہیں کہ جو انسان چاہے گا وہ اسے ملے گا. یعنی آپ اگر یہ وش بھی کریں گے نا کہ اللہ میرے لیے یہ پرپز کریٹ کر دے جنت میں, تو وہ کریٹ ہو جائے گا, کیونکہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ جو انسان کہے گا وہ جنت میں اس کو ملے گا. اللہ نے ایک فزیکل ڈسکرپشن تو بتائی ہے جنت کی. ابراہیم علیہ السلام نے معراج کے سفر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا اپنی امت کو جا کے بتانا کہ جنت کی جو مٹی ہے وہ مسک کی ہے اور اس کی جو برکس ہیں وہ گولڈ اور سلور کی ہیں. تو یہ ایک ڈسکرپشن ابراہیم علیہ السلام سے ملتی ہے. اور بھی قرآن میں ڈسکرپشن جنت کی بہت ملتی ہے. لیکن ایک بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے کہ جو ہم چاہیں گے وہ اللہ وہاں پہ ہمارے لیے کریٹ کر دے گا. جو ہم کھانا چاہیں گے, جو ہم پرپز کرنا چاہیں گے وہاں پہ. اب یہ سوال کچھ لوگ پوچھتے ہیں کہ اتنا عرصہ ہم کریں گے کیا, مطلب جب ٹائم ہی نہیں ہے, امورٹیلٹی ہے. تو یہ سوال ابھی انویلڈ ہے کیونکہ فی الحال ہم ٹائم کی باؤنڈری میں لمیٹڈ ہیں, اس لیے ہمارے ذہن میں سوال آ رہا ہے. جب ہم اسپیس ٹائم میٹر سے ہی نکل جائیں گے, اللہ تعالیٰ ہمیں ایک ایسی خاص جگہ لے جائے گا, وہاں یہ سوال پیدا ہی نہیں ہوگا کہ ہم کیا کریں, کیونکہ ایج بھی وہاں نہیں ہوگی. ظاہر ہے کہ انسان ایک ہی ایج میں رہے گا. انسان جو ہے اس کو ایون واش روم جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی, یہ بھی حدیث میں آتا ہے. پسینہ آئے گا اسی سے جو ہے وہ سب معاملہ ہو جائے گا. سو دیٹ از آور ٹارگیٹ. جنت ہمارا ٹارگیٹ ہے کیونکہ وہاں امورٹیلٹی ہے. اور ورلڈ, چونکہ ہمارے ورلڈ کے بارے میں کنسیپٹس کلیئر نہیں ہوتے ہیں, اس وجہ سے ہمارے سوالات بہت ہوتے ہیں. دیکھیں بہت سے لوگ دنیا کو اصل زندگی سمجھ بیٹھے, اس لیے ان کے سوالات بہت عجیب و غریب ہوتے ہیں. ان کا کنسیپٹ ہی نہیں ٹھیک دنیا کے بارے میں. وہی کنسیپٹ ہے جو میڈیا نے دے دیا, وہی کنسیپٹ ہے جو ادھر ادھر سے سن لیا کہ بس ٹھیک ہے زندگی یہی ہے اور اسی زندگی میں ہم نے سب کچھ کرنا ہے. ابھی ریسنٹلی مجھے ایک سوال آیا, سوال تھا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مسلم نان مسلم کیوں بنائے, سب کو مسلمان کیوں نہیں بنا دیا. یونیورسٹی اسٹوڈنٹ نے سوال کیا. تو اب یہ کیسا سوال ہے اگر آپ اس پہ سوچیں کہ پہلی بات ہمیں ورلڈ کے پرپس کا, ورلڈ کا مقصد ہی کلیئر نہیں ہے, ورلڈ کا پرپس ہی کلیئر نہیں ہے. اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ سب کو ہی مسلمان بنا دے, سب کو اپنے آگے سبمٹ کرنے والا بنا دے, تو پھر ایک امتحان گاہ اور ایک ایگزامینیشن سینٹر کی نیڈ ختم ہے. پھر تو ڈائریکٹ جنت میں جانا چاہیے تھا نا. اگر ہر ایک کو اللہ نے اپنا تابع دار ہی بنانا ہے, اللہ نے سبمٹ کرنے والا بنانا ہے, اس کا مطلب دنیا ہی جنت بن گئی. پھر نہ کوئی کرمنل ہوگا کیونکہ سب اللہ کو سبمٹ کرتے ہیں, نہ کرپشن ہوگی, نہ کوئی میرے پاس چانس ہوگا دعویٰ کرنے کا, نہ آپ کے پاس چانس ہوگا دعویٰ کرنے کا. ہر چیز اللہ تعالیٰ خود کر لے گا. تو سوال یہی تھا کہ برائی کیوں ہوتی ہے, اللہ تعالیٰ کیوں نہیں روکتا برائی کو. تو میں نے کہا کہ دیکھیں اگر اللہ تعالیٰ ہر چیز کو خود ہی اس طرح سے ڈائریکٹلی انوالو ہو کے روک لیں گے, حالانکہ ان ہز ڈیوائن وزڈم اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی کنٹرول کر رہا ہے ہر چیز کو. ایٹم کو بھی, پتے پتے کو اللہ ہی کنٹرول کر رہا ہے. ہیومن بینگز بھی جو ایک دوسرے کے لیے کچھ کرتے ہیں وہ بھی اللہ کی توفیق ہوتی ہے.
وہ سب اللہ کی مرضی سے ہی رہا ہے, اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اجازت سے ہی سب کچھ ہو رہا ہے. لیکن اگر ہر چیز اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ڈائریکٹلی ہی کرنی تھی تو پھر دنیا بنانے کا مقصد ختم ہو جاتا ہے, پھر ٹیسٹ اور ٹرائل کی فلسفی جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے. ہمیں یہاں اللہ نے ایک ٹیسٹ اور ٹرائل کے لیے بھیجا تاکہ لیبلوکم ایکم احسن عملا, وہ دیکھ سکے تم میں سے اچھا احسن عمل کرنے والا کون ہے. اب ایک بندہ کہے کہ نہیں سارے مسلمان ہونے چاہیے, تفریق کیوں ہے, تفریق کس نے کر دی؟ پہلے تو بات یہ ہے تفریق کی کس نے. اللہ تعالیٰ نے انسان کو کسی کو مسلمان گھرانے میں پیدا کیا, کسی کو سکھ گھرانے میں, کسی کو ہندو گھرانے میں. یہ اللہ کے ڈیوائن وزڈم میں اللہ کو بہتر پتا ہے کہ اللہ نے کس کی ڈسٹریبیوشن کہاں کرنی. لیکن آن دی ادر ہینڈ آپ یہ بھی تو دیکھیں کہ جو نان مسلم ہے اس کو کتنا ایج ہے. الحمدللہ میں ایک ہندو بھائی سے بات کر رہا تھا, اس نے مجھ سے سیم سوال پوچھا کہ مسلمان جو پیدا ہوئے ہیں مسلمان گھرانے میں ان کو تو زیادہ ایج ہے کیونکہ ان کو تو دین پہنچ گیا, تو پھر ہمارا کیا قصور ہے؟ میں نے کہا نہیں, دیکھو ایسے بھی صحابہ کی مثال ملتی ہے کہ جنہوں نے عمر کے آخری حصے میں اسلام قبول کیا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں جنت کی بشارت دی کہ آپ کے پچھلے تمام جو اعمال تھے ان سے آپ کی کویسچننگ نہیں ہوگی. تو زیادہ ایج پہ تو وہ ہے, زیادہ بونس تو ان کو ملا. ہمیں تو بچپن سے سوال ہوگا, ہمارا تو جوانی کا بھی سوال ہوگا. ایک نان مسلم جو بڑھاپے میں ہدایت پا جاتا ہے یا جوانی میں ہدایت پا جاتا ہے, اس کے پچھلے اعمال تو اریز کر دیتا ہے اللہ تعالیٰ, سینز اریز کر دیتا ہے اور وہ نیکیوں میں تبدیل کر دیتا ہے. تو یہ اللہ کو بہتر پتا ہے کہ اللہ نے کس کو کہاں پیدا کرنا ہے, اس کو ہدایت کیسے دینی ہے. یہ اللہ تعالیٰ پہ آپ چھوڑ دیں, آپ اپنا سلیبس پورا کریں. جو ٹاسک آپ کو دے کر بھیجا گیا وہ ٹاسک یہ کہ آپ ایک دائی بنیں, اپنی فیملی کو سب سے پہلے جو ہے حق پر لے کر آئیں, ویلیوز پر لے کر آئیں, گڈنس پھیلائیں وغیرہ وغیرہ. تو جہاں تک بات ہے تفریق کی, اب اللہ نے جو نیچرل تفریق کی وہ تو چلے ایک انڈرسٹینڈیبل بات ہے, ڈیوائن وزڈم میں کوئی ہندو ہے کوئی مسلمان ہے, لیکن باقی کی تفریق ہیومینٹی کی کریٹڈ, وہ اللہ کی کریٹڈ نہیں. دیکھیں یہ باؤنڈریز کس نے کریٹ کی؟ اللہ نے تو تمام ہیومن بینگز کو ارتھ پر بھیجا اور کہا کہ اکٹھے مل جل کے رہو. بنی اسرائیل کو جو 10 گریٹ کمانڈمنٹس نے کہا فساد نہ مچاؤ, ایک دوسرے کو قتل نہ کرو, ایک دوسرے کو ایکسپلائٹ نہ کرو, ریسورسز پہ قابض نہ ہو, ریسورسز ایک دوسرے کے لیے جو ہے وہ جسٹ ڈسٹریبیوشن کرو. جیسے بنی اسرائیل کے لیے 12 کنویں جو ہے متعین فرمائے, 12 جو ان کے قبیلے تھے, اور کہا کہ ہر قبیلہ اپنے ہی کنویں سے پانی پیے تاکہ کوئی لڑائی جھگڑا کوئی فتنہ نہ پھیلے. لیکن یہ انسانوں نے ہی ساری تفریق کی. باؤنڈریز کس نے بنائی؟ آپ کلونیلزم کی ہسٹری پڑھ لیں. افریقہ کی ریسورسز پہ قابض کون ہوئے؟ اللہ تعالیٰ نے تو وہاں منرلز بھی رکھے, آئل بھی رکھا, وہاں پہ ریورز بھی ہیں, وہاں پہ سب کچھ ہے. پاکستان میں ہر ریسورس ہے. دنیا کی باقی کنٹریز میں دیکھ لیں, کوئی کنٹری بائی برتھ غریب نہیں ہے, غربت کہیں نہیں ہے. اگر آپ ٹیکنیکلی دیکھیں ہر جگہ اللہ نے کچھ نہ کچھ رکھا ہے اور پھر حکم دیا کہ مل جل کے رہو, ریسورسز کو آپس میں بانٹو. لیکن یہ ہیومن بینگز نے ہی سرحدیں قائم کی, ہیومن بینگز نے ہی باؤنڈریز بنائی. کلونیل جب بھی لوگ آئے انہوں نے آ کر ان ریسورسز پہ قبضہ کیا, ان لوگوں کو انسلیو کرنے کی کوشش کی وغیرہ وغیرہ. ہسٹری تو ہمیں یہ بتاتی ہے. امریکنز نے ریڈ انڈینز کے ساتھ جو کیا وہ ہسٹری اس کی گواہ. بلیک کے ساتھ جو انہوں نے کیا, ریسزم جو دکھائی, ساؤتھ افریقہ میں اپارتھائڈ موومنٹ کتنے عرصے تک چلی, جو کہ نیلسن مینڈیلا ون آف دا گریٹ لیڈرز آف دا ورلڈ, انہوں نے کافی عرصہ ریسزم پہ فائٹ کیا. میلکم ایکس آیا, اس نے کافی فائٹ کیا. تو جو بندہ تاریخ پر ایک نظر دوڑائے گا اس کو ایزیلی پتہ لگ جائے گا کہ یہ تفریق اور فرقہ واریت اور یہ بلڈ شیڈ اور ایکسپلائٹیشن اور ظلم یہ ریلیجن کی پیداوار نہیں ہے. کیونکہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کیوں نہیں روک رہا, اللہ تعالیٰ کیوں اجازت دے رہا ہے اس ساری چیز کی. بات اصل میں یہ ہے کہ پھر آسن عمل کرنے والے کا پتہ کیسے لگے.